سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتے ہیں، چمن کا ہر غنچہ گل سلام کہتا ہے، چمن کا ہر غنچہ گل سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ علی و فاطمہ شبیر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ اور یہ شعر نثر کے طور پہ آپ حضرات سماعت فرمائیں، تصور میں رکھیں امام علی مقام امام حسین کی شہادت کو، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، دست کربلا کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو خاک اڑی تھی، اور پھر اس سے جو آپ کا جسم مبارک پر ریت کو بھی مٹی کو بھی رشک آ گیا تھا کہ کون شاہ سوار آج میری زمین طف یعنی کربلا پر آ رہا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے ہے، جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے
کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں قلب سے، غضب بے تیغ دوسرا کے ایک ایک وار سے، اٹھی صدائے علما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عبابی تار تار ہے، عباب میں نے جبا، عبابی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ و زن، یہ صفحہ شکن فلک و فغن، کمال صبر و تندہی سے محو کا راز ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، کیونکہ جتنے تھے شہید ہو گئے، ایک بن امام زین العابدین بچے ہوئے بیمار ہیں، جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ ادھر ہے دشمن دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آج کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ مجھے بھی بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ کہیں کہ میرے غلام کہاں ہیں، ہمارا ذکر کرنے والے کہاں ہیں، تو اس وقت ہم جیسے غلام، گنہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار، مجرم آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے حاضر ہوں، یا امام عالی مقام ہم بھی وہ لوگ تھے جو آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے 5-7 منٹ فقط، پھر بالخصوص جو تاریخ چلی آ رہی ہے، آج کی آخری شہادتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، اس سے پہلے جی لگا کر نبی اور آل نبی پر مچل کر کے درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی یہ خلاصہ اور آیت کا یہ جزئی مفہوم ہے کہ جب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو یہ چیلنج دیا، راہبوں نے، بڑے بڑے پادریوں نے، غور سے سننا، بڑے بڑے راہبوں نے، پادریوں نے یہ چیلنج دیا کہ ہمارے خاندان والے اور ہم لوگ افضل ہیں، یہ بات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچی۔ قرآنی آیت سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو کہا کہ ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور یہاں کوئی مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ ہوگا۔ یہ دنیا کا پہلا مباہلہ تھا جو رسول معظم فرما رہے تھے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے لیے حق و باطل کی جنگ ہو اور حق ایک طرف کھڑا ہو، زبان سے صرف دعا یا بد دعا کے الفاظ نکال دے، اور سامنے جو ہے بالمقابل باطل ہو، تو وہاں پر حق و باطل کی نشاندہی کے لیے کبھی آگ پر، تو کبھی دعاؤں کے ذریعے، تو کبھی زمین کو دھسا کر کے یہ مباہلے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیلنج دیا گیا۔ ایک ایک بات غور سے سنیے گا کہ حضور کا خاندان آ جائے، راہب پادری کہنے لگے ہم اپنے خاندان کو لے کر کے آتے ہیں، ادھر پوری عیسائی دنیا عرب جمع ہے، ادھر عرب کے تمام باشندگان صحابہ کرام جو اب تک ایمان لائے جمع ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام 5 ٹن کی ذات کو
کو لے کر کے نکلے ہیں۔ ایک ذات غور سے سنیے گا رسول معظم کی ذات ہے۔ پہلا تن یہ تھا، دوسرا تن مولا علی تھے، تیسرا تن حضرت فاطمہ الزہرا تھی، چوتھا تن سیدنا امام حسن تھے، پانچواں تن سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ذات تھی۔ یہ 5 تن تھے۔ دنیا میں یہ ذات اسی دن کے نام سے پنجتن ہو گئے۔ یہ پنجتن پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اب وہاں سے راستے میں چلتے جا رہے ہیں، ادھر سے نورانی چادر سے سیدہ کو ڈھانپا ہوا ہے، حضرت مولا علی اسی چادر کے سائے تلے ہیں، امام حسن اسی چادر کے سائے تلے ہیں، امام علی مقام بھی اسی چادر کے سائے تلے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے جب راہب کے سامنے آمنا سامنا ہوا ہے تو اس وقت جب وہ چادر سیدہ کے سر مبارک پر رکھ دی گئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے، امام علی مقام ایک ہاتھ میں، امام حسن مجتبی دوسری ہاتھ میں ہے، اور اسی عالم میں جب ان راہبوں کے سامنے گئے ہیں اور اس وقت میں تاریخ بتاتی ہے تو کہا کہ کیا مباہلے کے لیے تیار ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ دعا، ہم بھی دعا کریں، تم بھی دعا کرو، کیا اس بات پر تیار ہوتے ہو یا آگ لگائی جائے اس پہ کودا جائے؟ جو بچ جائے وہ حق پر ہے، جو نہ بچے وہ نہ حق ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس یہودی راہب نے اس وقت کہا جنگ یہی ختم ہوتی ہے، مباہلہ یہی ختم ہوتا ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نبی برحق ہے، اگر ان کے زبان سے دعا کے الفاظ نکلے وہ تو دائیں جانب حسن ہے، بائیں جانب حسین ہے، اگر ان کی لفظ سے ایک مرتبہ آمین کا لفظ نکل گیا آج پوری دنیا عیسائیت ختم ہو جائے گی، آج تمام یہودی ختم ہو جائیں گے، تمام عیسائیت ختم ہو جائے گی، ہم تمام ہی صرف اس کے لفظ کی آمین کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اب میں یہاں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن کی لفظی دعا سے اگر پوری عیسائیت ختم ہو سکتی ہے تو بھلا اندازہ لگائے امام علی مقام اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، بدر میں فرشتے اگر نزول کر سکتے ہیں تو امام علی مقام کے لیے بھی اور ان کے شہیدان کربلا کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ نبی جن کے لیے تسبیحاں پڑھا دے، نبی جن کو کاندھوں پہ اٹھا دے، نبی جن کے لیے اپنی زبان مبارک سے فرما دے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، پوری دنیا مصطفیٰ کے نور سے نکلی ہے لیکن مصطفیٰ کو فرما رہے میں بھی حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ مطلب یہ کہ دو گھومتی ہوئی جانیں ضرور ہے لیکن جسم کی جان ایک ہے، روح ایک ہے، فکر ایک ہے۔ پتہ یہ چلا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہادتیں باقی رہ گئی تھی، ایک شہادت سری یعنی چھوٹی شہادت، ایک شہادت جہری، دوسری شہادت صحابہ کرام سے آپ پوچھیں یہ دونوں کس جیسے تھے تو یہ کہتے ہیں امام حسین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف تک حضور جیسے ہیں اور ناف سے لے کر قدمین مصطفیٰ تک امام حسن حضور جیسے ہیں، یعنی یہ 2 جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اس لیے فرمایا جنہوں نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اے یزید بدبخت، اے پلید، اے ناپاک، ذرا انداز لگا، تو نے امام علی مقام کو حضور کو تکلیف دی ہے، تو نے امام کو نہیں تکلیف دی ہے بلکہ رسول اللہ کے دل کو جلایا ہے، تو نے حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کو جلایا ہے، تو نے اسلام کے کنبے کو گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج دیکھ دنیا تجھ پر لعنت کرتی ہے، امام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے 2 فکریں تھی مقابل میں، ایک فکر کا نام حسین تھا، ایک فکر کا نام یزید ہے۔ جب جب باطل اٹھے گا، اسلام کو للکارے گا، اس وقت جو جواب دینے آئے گا وہ امام علی مقام کا ہم شبیہ ہوگا، وہ امام علی مقام کی زندگی کو لے کر اٹھے گا، اور سامنے کا جو رد مقابل ہوگا وہ یزید کی فکر کو جب لے کے اٹھے گا۔ یہ تمام تر ناجائز رسومات رسول معظم کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، حضور کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور امام علی مقام کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اس کل کا دن ہونے والا کوئی یہ نہ سوچے، آخری جملے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہاں اگر جو ہے تاشیے ڈھول تاشے بھاجے نہیں بجتے ہیں ہم دور جا کر کے دیکھیں گے، نہیں نہیں، شکر کریں اس لیے کہ جس جگہ پر حضور خود ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ
کوئی ناپاک اور مکروہ آواز لگتی ہے تو وہ ڈھول باجوں کی آواز ہے. مجھے اندازہ لگائے جس رسول اللہ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کیا امت اس نبی کے نواسے کے جنازے کے اوپر ڈھول بجائے گی, اس نبی کے ذکر کو آزاد کرے گی, گلیوں میں میک اپوں کے ساتھ میں ہماری مائیں بہنیں گھومے گی؟ ارے اس دن تو حال یہ تھا, کئی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی, کئی جو ہے کئیوں کے والدین کے سائے سر سے اٹھ چکے تھے. غم حسین کا اگر منانا ہے تو غم حسین ڈھول کے ہاتھ میں نہیں بجے گا. غم حسین منانا ہے تو امام علی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, کم سے کم آپ 1 دن کا روزہ رکھ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور یہ کہ امام آپ کو تو سلام ہے, آپ کی بھوک کو سلام ہے, آپ کی فکر کو سلام ہے, لیکن ہم آپ کی طرح نہ بھوکے رہ سکتے ہیں نہ پیاسے رہ سکتے ہیں. بس اللہ کی رضا کی خاطر یہ خراج عقیدت نفلی روزہ آپ کی روح کو پہنچاتے ہیں. اگر قبول ہو جائے تو قیامت کے دن غلامی میں شامل کر. اس لیے اور حدیث پاک بھی ہے, جس نے عاشورہ کا یعنی کل 10 محرم کا, چاہے وہ 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے, 2 دن روزہ ضرور رکھے, فرمایا جس نے یہ روزہ رکھا اللہ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو کیوں نہ ہم روزے سے رہیں. ہاں بچے بالکل سبیلے پیے کھجڑے کھائیں, لیکن ہم افطاری میں بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں. امام علی مقام کی محبت اصل محبت یہ ہے, فکر حسین اصل یہ ہے. آج بھی جہاں جہاں فکر یزید اٹھے گی وہاں سے امام علی مقام کی صدائیں اٹھیں گی کہ یہ فرقہ باطلہ ہے, یہ حق و باطل کی جنگ تھی. لہذا ہم مدینے سے ڈھول باجے لے کر نہیں نکلے تھے, ہم رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے, ہم رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. اے امت خبردار, ہمارے لیے تم ڈھول نہیں بلکہ اگر ہو سکے تو کچھ دین کے لیے قربانیاں دینا, اگر ہو سکے تو روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھنا, ارے اس کا ثواب روح امام حسین کو پہنچا دی جائے. آخر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے عریضہ پیش کروں گا, ذرہ برابر بھی اگر کسی کی جنازے سے تکلیف ہوتی ہے, ذرہ برابر بھی اگر آپ کو کسی پڑوسی کے سے بھی جنازے سے تکلیف ہوتی ہے, تو خدا کے واسطے خون رسول اور نور مصطفیٰ کے جنازے پر کوئی ڈھول نہ بجائے, کوئی ان کے جو ہے فکر کو جو ہے ڈھول نہ بجائے, کوئی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو, کوئی جلوس کی شکل اختیار نہ کرے, بلکہ اگر ہو سکے تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, آنکھوں سے اشک بار آنسو نکلے کہ یہ کیا ہوا تھا میدان کربلا میں, یہ کون سا قافلہ اجڑ رہا تھا, یہ کون سی گردنیں گر رہی تھی, یہ کون سے بازو کٹ رہے تھے, یہ کون لوگ تھے, کیا کوئی سلطنت لینے کے لیے آئے تھے؟ نہیں, مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے آئے تھے. اس لیے آپ سے میں عرض گزار ہوں, اللہ تعالی ہم اور آپ کو, یہ دن زندگی کے ختم ہو جائیں گے, ہم کبھی قبر میں جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے اس دن کو شان کے ساتھ منائیں کہ امام علی مقام کی روح خوش ہو جائے اور کہہ دے میرا غلام ہے. لہذا اس نے جس طرح ہم نے خون دے کر شریعت کو بچایا ہے, تو کم سے کم اس نے اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچا کر کے شریعت پر عمل کیا ہے. ہمارے نائب البراء بلا تاخیر میں صرف خراج عقیدت پیش کر رہا تھا. اب آپ کے سامنے بلا تاخیر مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اکبر علی صاحب صدیقی کا خطاب خصوص ہوگا. حضرات آخری مجلس میں دل لگا کر وقت کو ڈھگیں, انشاءاللہ امام علی مقام کی صف میں ہمارا بھی شمار ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما کان لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شاہ است حسین بادشاہ است حسین
شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محترم المقام واجب الاحترام علماء ذوی الاحترام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، میری اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہم اور آپ محرم الحرام سن ہجری 1445 کی آخری اور عاشورہ کی رات کی اس محفل میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو، آنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی ہم اور آپ بہترین انداز میں امام علی مقام اور فکر حسین کے کچھ پہلو ہم سماعت کر رہے تھے۔ اللہ پاک قبلہ حافظ صاحب کی عمر میں، علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ آج آئی آخری رات ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی بارگاہ سے جو بھی خیرات ملے اس خیرات سے اپنی زندگی اور آخرت سنور جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر میں مختصر سی گفتگو کروں گا چونکہ اب خطاب ہو چکا ہے اور اب تو دو شہادتیں بیان کرنی ہیں اور کل کا دن انشاءاللہ عاشورہ کا دن ہے اور کل ہمارے مہمان خصوصی اور محفل کے میر اور ہمارے حضور مفتی اعظم کچھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند گرامی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی سب کچھ سنیں گے۔ لیکن آج کی اس محفل میں مجھے اور آپ کو یہ عہد کر کے جانا ہے کہ آنے والا محرم جب آئے، تبدیل ہو گئے، کچھ اپنے اندر سے کچھ چینجنگ لے کر آئے، تو یوں سمجھو کہ اس محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی توفیق کے اوپر ہوتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرمایا کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے توفیق مانگا کرو اور اس کا فضل مانگا کرو، عدل نہ مانگا کرو بلکہ اس کا فضل مانگا کرو۔ اگر وہ فضل فرما دے گا تو ہمارے کام بگڑے جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور اگر عدل پہ آ جائے، اگر عدل کرے گا تو پھر ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر عدل کرے گا تو ہمارے پاس نیکیاں تو ہے ہی نہیں، تو بخشا جانا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب فضل فرمائے گا تو پھر 99 نہیں بلکہ 100 قاتلوں کو بھی اللہ پاک بخش دیتا ہے، 100 انسانوں کے قاتل کو بھی اللہ پاک بخش دیتا ہے، یہ اس کے فضل کے اوپر ہے۔ اس لیے بآواز بلند ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس تقریر میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر کچھی اور سندھی زبان میں مکس اور تھوڑی دیر اردو میں اپنی بات کو رکھوں گا، اس لیے کہ یہ بیان، حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غم حسین اس نیت سے بیان کرنا کہ لوگ اس سے روئیں، چلائیں، پیٹیں
اس طرح سے بیان کرنا علماء کرام لکھتے ہیں کہ حرام ہے، اس لیے ان کا ذکر اس انداز سے نہیں بلکہ اس انداز سے بیان کیا جائے کہ پتہ چلے کہ وہ ایک حسین 22,000 پر بھاری تھا، اللہ نے انہیں کتنی طاقت عطا فرمائی تھی، وہ محتاج نہیں تھے، وہ مختار تھے، وہ محتاج نہیں تھے، اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا، وہ محتاج نہیں۔ اس لیے ہم اس طرح کی گفتگو غیر جو کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے کشی، تھوڑی دیر کے لیے اردو، بس نیت تو یہ ہے نا، نیت تو یہ ہے نا کہ سراج عقیدت پیش کرنا ہے، نیت تو یہ ہے نا کہ اپنی غلامی کا ثبوت دینا ہے۔ سمجھتے اور قبول بھی کرتے ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن بیان اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں فقط اس نیت سے کہ جس طریقے سے مصر کی بازار میں ایک عورت روئی لے کر آئی اور خریداران یوسف کے اندر شریک ہونے کے لیے تھوڑی سی روئی لے کر حاضر ہوتی ہے، تھوڑا سا کپاس لے کر حاضر ہوتی ہے، نیت یہ ہے کہ خریداران یوسف میں میرا بھی نام آ جائے۔ بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے پیسے والے وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے دولت والے وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بڑھیا عورت ہاتھ میں روئی کی ایک گٹھری لیے ہوئے کھڑی ہے، کسی نے دیکھا اور پوچھا او مائی تو یہ روئی لے کر کیوں آئی ہے؟ کہا میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں، میں یوسف کو خرید کر لے جانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے کہا بے وقوف ہو گئی ہے، سکیا گئی ہے کیا؟ تیری عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے کیا؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بازار میں اس لائن میں ہزاروں لوگ مالدار کھڑے ہیں، ہزاروں پیسے والے کھڑے ہیں، ہزاروں جو ہے بڑی بڑی قیمتیں لوگ لے کر کھڑے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب یوسف بکے گا تو زیادہ پیسے والے اسے خرید کر جائیں گے، زیادہ دولت والے اسے خرید کر لے کے جائیں گے؟ تیری قسمت نے کہا ہے یوسف، اور تو لے کر بھی آئی ہے تو روئی لے کر آئی ہے، تو لائی ہے تو بھی ایک کپاس لے کر آئی ہے۔ کپاس سے یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس روئی سے یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے جواب دیا تھا، وہ سنو لوگوں، اس لیے میں نہیں آئی ہوں کہ یقیناً میں یوسف کو خرید لوں گی، لیکن میری نیت یہ ہے کہ جب میدان محشر میں یوسف کو خریدنے والوں کی لسٹ کھلے، جب یوسف کو خریدنے والوں کا جب جو ہے دفتر کھلے گا، جب رجسٹر کھلے گا، جب رجسٹر کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگوں کے نام نکلیں گے، اس وقت اس بڑھیا کا بھی نام آ جائے کہ جہاں امیر لوگ یوسف کو خریدنے کے لیے گئے تھے وہاں ایک بڑھیا بھی کپاس ہے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے گئی تھی۔ اس وقت اگر میرا نام آ جائے گا تو اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ پاک اسی برکت سے میری مغفرت اور بخشش کروا دے گا، ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ اسی نیت سے میں ہوئی، بس اسی نیت سے میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آقا ہے وہ، ہمارے آقا اپنے غلاموں کی اگر مزدوری قبول فرما لیں، نوکری قبول فرما لیں تو ان کی شان ہے قبول فرما لیں، اور اگر نہ قبول کریں تو وہ مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے یا دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے کو روکا نہیں جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ظلم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء لکھتے ہیں، اگر اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو کل آپ کو میں نے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایک عالم صاحب جو ہے جنت کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں گے اور بالکل پوری تیاری کے ساتھ وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ ایک
آدمی پیچھے دوڑتا دوڑتا جا کر مولانا کا دامن پکڑے گا، علماء ربانیین ہوں گے، وہ ان مولانا کا دامن پکڑ لے گا، دامن پکڑ کر کہے گا مولانا کہاں چلے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ مولانا کہیں گے مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرما دی ہے، بزرگوں کے وسیلے سے مجھے شفاعت مل گئی ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا مولانا آپ اکیلے جنت میں کیسے جا سکتے ہو، ایسے ہی اکیلے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا مجھے بھی ساتھ میں جنت میں لے کے جاؤ، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ کو میں کیسے جنت میں لے کے جاؤں؟ یہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، رب اگر چاہے گا تو تمہاری بخشش مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کہے گا بندہ اے مولانا آپ مجھے جانو، پہچاننے کی کوشش کرو میں کون ہوں۔ مولانا کہیں گے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ ہیں کون؟ آپ کو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں ہوں، اپنی پہچان دیں۔ وہ بندہ کہے گا مولانا میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں دنیا کے اندر فلاں علاقے کا رہنے والا تھا، مگر آپ ایک مرتبہ نماز کے لیے وضو کی تیاری کر رہے تھے اور آپ پانی تلاش کر رہے تھے، مگر آپ کو پانی کا لوٹا پانی میسر نہیں آیا، آپ کو پانی ملا نہیں، اس لیے میں نے دیکھا کہ پانی کی تلاش میں ہے آپ، تو میرے دل نے کہا کہ ایک عالم دین، ایک اللہ کا دین کی خدمت کرنے والا یہ بندہ، ایک عالم دین پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ میرے دل نے سوچا، میرے دل میں سوچا کیوں نہ مولانا کو ایک پانی کا لوٹا بھر کے دیا جائے۔ میں فوراً اپنے گھر گیا، ایک لوٹا بھر کے میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، آپ نے اس سے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی تھی۔ کیا مولانا آپ کو یاد ہے؟ مولانا کہیں گے ہاں اب مجھے یاد آیا کہ آپ نے پانی کا لوٹا مجھے بھر کے دیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا مولانا اب تو اس کا کچھ بدلہ دینا چاہیے۔ وہ مولانا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اس بندے نے دنیا میں مجھے ایک لوٹا پانی کا بھر کے دیا تھا، مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ سے آواز آئے گی، بارگاہ الہی سے آواز آئے گی کہ اے مولانا جاؤ، تم نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے پانی کا ایک لوٹا تمہیں بھر کے دیا ہے، اسی کی وجہ سے، اسی کی برکت سے جاؤ، میں نے تمہاری تو بخشش کر ہی دی تھی، بلکہ تمہارے صدقے میں نے اس عام بندے کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ جب ایک عام انسان کی بخشش اور مغفرت ایک عالم دین کو پانی کا لوٹا بھرنے کی وجہ سے بخشش اور مغفرت ہو سکتی ہے، تو پھر امام الانبیاء کے نواسوں کا ذکر کرنے سے، ان کے نام پر سبیل لگانے سے، ان کے نام پر لوگوں کو کھلانے سے کیوں نہ قیامت کے دن بخشش اور مغفرت ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت تلاش نہیں کرتی ہے۔ رب کی جو رحمت ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، کہیں بہانہ مل جائے اس بندے کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ میں دے دوں، اس بندے کی بخشش ہو جائے، اور رحمت کی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ یقین جانے، دل میں یہ یقین جانے، ہم اپنے اعمال کو جب دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں پلے، اور جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر بلے ہی بلے ہے، پھر تو ہمارے کام بن ہی جاتے ہیں۔ اس لیے امام حسین کا ذکر کرنا یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش بختی ہے، یہ بہترین کام ہے، اور نامہ اعمال میں چاہوں حدیث پاک کے اندر ابھی میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا، انشاءاللہ میں ترجمہ کروں گا، 2 شہادتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس محفلوں کی برکت دیکھو پیارے، ان محفلوں کی برکت دیکھو، یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محبت ہے، اللہ پاک محبت کو سلامت رکھے، یہ محبت ہے، یہ محفلوں کی برکت دیکھیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور زمین پر بھیجنے کے بعد حکم دیتا ہے کہ جاؤ تلاش کرو کہاں کہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں میرے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ ہم تو تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم ہوں یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ چیز تلاش کرتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، وہ چیزوں تلاش پا کرتا جی کی کوئی وستو جو فائدہ جو نہ، نقصان ہی نقصان۔ وقت بڑو قیمتی چیز
شے آئے کاوٹے وقت پائیں سمجھو تا کی واندو نے وہاں بزرگیں نے جڑے قصہ سنو تا کہ وہ آکی رات کی عبادت کری دوا آکی رات عبادت کریے અને وہ رکعت میں جارا آکے قرآن کی تلاوت کرے چلیے انہیں کے لوگ کیے لوگ طاقت ہوندی بھی آکی رات مارو کی عبادت کرے سکے تھکی ونے وہاں دماغ میں جارا یہ گالیوں اچھے اور ان جو جواب آج جی ٹیکنالوجی آج جی انٹرنیٹ پاکے ان جو جواب دے دینے یہ کہہ دیتے کہ پاوٹے اگر موبائل ہوئے અને દુનિયા کی محبت میں جارا گرفتار થઈ બને અને دنیا کی محبت میں جارا گرفتار થઈ બને تو آکی رات موبائل کے ذریعے سے چوراہے مچھے چوکے مچھے بیٹھا ہوئے آکی رات نکلی بنے ان کی خبر پڑھنا ہوئے અને آکی رات گزری بنے ان کے احساس پڑھنا ہوئے بلکہ ہی کرو آئے بلکہ ہی مارو سے محبت آئے اسانے دوستانے سے محبت آئے آکی رات پارٹیوں کرے بیٹھا ہوں اسانے سے خبر نہ پئی آکی رات نکلی وئی تو ان جو جواب ہی ملو کہ جے انسان کے جیسے محبت اور پیار ہوئے تو وہ انسان ان سے زیادہ لگاؤ رکھے تو ان سے زیادہ محبت کی وجہ سے ان سے ودارے جڑے نہ ہوئے تو اللہ والا کے کوئی انہی کی محبت اللہ سے ہوندی ہوئی اللہ والے کی محبت اللہ سے ہوندی ہوئی ترے وہ آکی رات قرآن کی تلاوت کری داوا آکی رات قرآن کی تلاوت کریے عبادت کریے نوافل پڑھے تو انہی کی وہ رکعت ختم نہ تھی دی آکی رات ختم تھی ویندی ہوئی باقی جو نماز باقی رہی ویندی ہوئی دنیا والے کی محبت الگ اللہ والے کی محبت الگ ہے تو جب اللہ والے کی محبت دنیا میں جا رہا اگر پا رکھوں حدیث پاک میں جا رہا کہ دنیا میں جا رہا جے کو مارو جے سے محبت کری دو جے انسان سے پیار میں محبت کری دو کل قیامت جے دن ان انسان کے ان کے ساتھے رکھے نہ دو اگر ای دنیا والے سے محبت کری دا تو کل قیامت جے دی میدان محشر میں جلا دنیا والے جو حساب کتاب تھی دو اولا آنکھیں رکھے نہ تھی دو اولا پاکے رکھے نہ تھی دو اگر اللہ والے سے محبت آئے اللہ والے سے پیار آئے تو اللہ والے سے انہیں جو حساب کتاب تھی دو تک پانچوں بڑھنے سے گھر حساب تھی گئے تو فرشتہ زمین میں چہچے انہیری محفل تلاش کریے انہیچی کرن ایری محفل میں جارہ نہیں رہے جب ایری محفل میں جارہ رہے کوئی اوڑکھے مڑے تھے پورو نالو اکبر ابراہیم جو پتر حاجی عبداللہ جو پوتو فلانے گوٹ جو رہنو وارو آنکھیں باپ ایک نے بے کے اتنا نہ اڑک داؤں باقی فرشتہ اڑکے نام سے اڑکے لکھی بجے رجسٹر میں جا رہا محفل جرے برخاست دیئے مکمل دیئے صلاة و سلام پڑھا دی بنے ان ٹانے فرشتہ آسمان جو سیر کرے آسمان میں جا رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا دی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ولی کرے نے عرض کریے کہ مولا اسی خودی آ جائیں اللہ پاک پوچھا کرے دو یعنی کہ فرشتے کہ اللہ پاک پوچھا کرے یہ فرشتہ وہ کیا انسیت جو کیا ہے اور اللہ پاک کی خبر نہیں اللہ پاک ہلائے میں اللہ پاک کی خبر آئے کہ زمین میں سے لیا ہوا نے محفلے میں جب چھتا ہے اللہ پاک پوچھا کرے تو ان کے باوجود اللہ پاک پوچھا کرے تو کہ فرشتوں چوتے خلا کیا نوٹ ہو گیا اجی محفل جنہیں ختم سے دی برخاست سے دی صلاة و سلام پڑھا دی میں دو جنہیں فرشتہ پاسا میں دا انٹان ونی کہنے کو عرض کریں دا مولا ورالیا دی جامع من ورالیا دی جماعت خانے میں جنہیں ہو گیا اللہ پاک پوچھا کہ اچھا پورو حالات میں فرشتہ عرض کریں دا مولا تو جا بندہ تو جا بانا تو جی بارگاہ میں ذکر و اذکار کہیں دا ہوا تو جی محبوب بندے جو ذکر کہیں دا ہوا آجی محفل میں جاروانی کرے بادشاہ ہی چوتا کہ امام حسین جو ذکر کری داوا اللہ پاک فرمائے اچھا ذکر کری داوا اللہ پاک ارشاد فرمائے تو فرشتہ ہو گواہ رہی بنو گواہ تھی بنو حدیث پاک ہے گواہ تھی بنو ان محفل میں جانا جیترا پریوار آیا آؤ انہیں مری جی بخشی کرے مغفرت کرے چلے اسے آئے کوئی دنیا کی علی محفل آئے کوئی علی دنیا کی بزم جیسے بیچارہ بنے کے کٹھیا پانچی بخش سے مقصد جو پروانو ملی وجہ کوئی ایسی محفل نہ ہے باقی ہاں محفل آئے اللہ والے کی محفل ان بیچارہ اگر کوئی انسان پھٹی وجہ تو اللہ پاک ان کے بخش جو پروانو دے دے فرشتہ عرض کہی تھا مولا یقیناً اموک مارو تو ایڑا ہوا دیکھو دل سے سنے لا کر آیا ہوا اموک مارو ایڑا ہوا پھر جے پیر کے حکومت سے سنے لایا ہوا اموک مارو ایڑا ہوا جو کو نیاز کھاتے لایا ہوا اموک مارو ایڑا ہوا صرف ٹائم پاس کرے لا کر آیا ہوا اموک مارو ایڑا ہوا وہاں نکلے تھے اور دل میں جانا خیال آئے کہ ذکر حسین تھیے تو میرا علی